بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو بتا چکی ہے کہ شہباز شریف تم کتنے بڑے نااہل ہو، تمہاری وجہ سے پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، سیاست تباہ ہوئی اور فارن پالیسی بھی تباہ ہوئی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کی سچویشن بھی خراب ہوئی اور عدالتی محاذ کے ساتھ بھی تم لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی۔ دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھیں۔ نواز شریف پہنچا ہے لندن سے سعودی عرب میں، اور مریم نواز بھی یہاں سے پہنچی ہے سعودی عرب میں، اور وہاں پر یہ عمرے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں۔ اصل میں وہاں پر یہ گئے ہیں گارنٹیاں لینے کے لیے، اصل میں یہ وہاں پر گئے ہیں ضمانت لینے کے لیے اور پاکستان کی واپسی کا راستہ بنانے کے لیے، اور کچھ اس طرح سے ایک ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ نواز شریف کو ڈیل نہیں مل رہی۔ نواز شریف کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا این آر او کا، نواز شریف کو وہ نہیں مل رہا۔ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہو رہی، نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اور نواز شریف کی تمام کے تمام جو مطالبات اور وعدے تھے وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے، اور اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ نواز شریف نے پہلے بھی اسی طرح کی ایک ڈیل حاصل کی تھی سعودی عرب، قطر، لبنان کے کہنے کے اوپر، یو اے ای کے کہنے کے اوپر، لیکن اس مرتبہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس مرتبہ جب یہ حکومت آئی، عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا، تو اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا، شہباز شریف نے دورہ کیا، جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا، یو اے ای کا دورہ کیا، لیکن دونوں دوروں کے دوران اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی حالت کیا ہو گئی۔ دونوں کے دوران محمد بن سلمان نے بھی اور یو اے ای کے کراؤن پرنس نے بھی، دونوں نے پاکستان کو امداد دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے، اس حکومت کو ہم 1 روپیہ کیا 1 ٹکا نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اس حکومت کا امیج بہتر ہے، کرپشن کے اندر یہ ملوث ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پیسہ نہیں دینا۔ اگر ہم اس کو پیسہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے پیسہ یہاں سے نکلے گا پاکستان سے، اور لندن کی فلیٹس میں، لندن کی پراپرٹیز میں، لندن کے بینک اکاؤنٹس میں اور وہاں کی جائیدادوں میں چلے جانا ہے۔ پاکستان کی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہاں، اگر پاکستان کی عوام کا کوئی فائدہ ہے اور ایک سچا، کھرا اور ایک ایماندار لیڈر جس طرح کہ عمران خان تھا، اگر اس طرح کو کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو ہم امداد دینے کو تیار ہیں، ہم پاکستان کو پیسہ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس حکومت کو ہم پیسہ 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ یہ بڑا صاف انکار کر دیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ جب بھی سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تو پاکستان نے سیکیورٹی کے لحاظ سے، کیونکہ سعودی عرب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا مکے کے اوپر، تو کسی ملک کی فوج نے وہاں پر حملہ نہیں چھڑوایا تھا۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ایس ایس ٹی کمانڈوز وہاں پر گئے تھے، اور مکے کے اوپر جو حملہ کیا تھا لوگوں نے، وہاں پر دہشت گردوں نے ان کو آزاد کیا تھا، مکے کو آزاد کیا اور ان دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ اس دن سے پاکستان کی فوج کے اوپر ان کا اعتبار، ان کا اعتماد بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیشہ، اب اس دن کے بعد سے آج تک جتنے مقدس مقامات ہیں مکے اور مدینہ کے اندر، تمام کے تمام اہم ترین مقامات کی ذمہ داری پاکستان کی سیکیورٹی کے پاس ہے، پاکستان کی فوج کے پاس ہے۔ پاکستان کی فوج کی وہ قدر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی، اس کے اوپر وہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اب پورا کا پورا شریف خاندان، پورا ٹبر پہنچ گیا عمرہ کرنے کے چکر میں کہ ہم جا کے سعودی محل کے اندر محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتیں کریں۔ دیکھیں، محمد بن سلمان کو اتنا ویلا نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر۔ محمد بن سلمان اس ٹائم ایران کے ساتھ دوستی کر کے چائنا کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، چائنا کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، عرب ممالک کے ساتھ۔ دیکھیں وہاں پر بہت بڑی مقدار میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب کے اندر، اور محمد بن سلمان نے اس چیز کو ویژن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے عمران خان نے ویژن بنایا تھا پاکستان سے متعلق 2025-2030 تک کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان کی ترقی کس طرح سے کروانی ہے، اور اس کے اندر اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کے ایک بڑا بلاک بنانا ہے جس کے اندر چائنا کو بھی شامل کرنا تھا اور روس کو بھی شامل کرنا تھا، لیکن عمران خان کے اس پلان سے پہلے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب یہ محمد بن سلمان وہ بڑا پلان لے کر چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اپنے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اور عرب ممالک نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے عرب ممالک کو اور یہ جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے اس کو یورپ بنا دینا ہے 2030 تک، اور یہ بن جانا ہے۔ وہاں پر آپ دنیا دیکھیں، وہاں پر ٹورزم دیکھیں، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت دیکھیں۔ اس ٹائم
دنیا کے اندر دو اہم ترین جو ایئرپورٹس ہیں، جن کے اندر ایک دبئی کا ایئرپورٹ اور ایک سعودی عرب کا ایئرپورٹ، یہ سب سے مصروف ایئرپورٹس ہوتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ فلائٹیں پہنچتی ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دنیا وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر نواز شریف وہاں پر پہنچا ہے اور نواز شریف اصل میں ڈیل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پر ایک تو سعودی عرب کے پاس اتنا ٹائم نہیں، وہاں پر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، مریم نواز بھی گئی ہے، نواز شریف بھی گیا، کوئی وہاں پر تصویر آئی، وہاں کوئی فوٹیج آئی، وہاں کوئی ریسیو کرنے پہنچا، وہاں پر ان کو کوئی لینے پہنچا، کوئی بھی نہیں۔ ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں۔ وہ اپنا آئیں گے، جائیں گے، عمرہ شمرہ کریں گے، اس کے بعد گھر۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا۔ صاف انکار ہے ان کی طرف سے کہ نہ ہم نے اب ان کی گارنٹی دینی ہے، نہ ہم ان کی ضمانت دینے کو تیار ہیں، نہ ہم کوئی امداد دینے کو تیار ہیں، نہ ہم نے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، نہ ان کو کوئی ڈیل دلوانی، نہ ان کو کوئی NRO، نہ کوئی کیسز معاف، نہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانے کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اور شہباز شریف اس ٹائم آیا ہوا ہے، اس کو رگڑا لگ رہا ہے۔ شہباز شریف کی بھی کوشش یہ کہ اگر کچھ پیسہ مل جائے۔ دیکھیں، اصل معاملہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ اس ٹائم بالکل زیرو پر آ گئی ہے، زیرو پر۔ IMF نے انکار کر دیا، سیدھا انکار۔ امریکہ، اسحاق ڈار نے جانا تھا، امریکہ نے کہا کہ بھائی ادھر ہی رکو، امریکہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اسحاق ڈار بھی یہی بیٹھ گیا۔ اب سعودی عرب سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ سعودی عرب کہتا ہے میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں۔ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پورے ملک کے اندر ماحول چاہیے، آپ کی اسٹیبلٹی چاہیے، معاملات بہتر چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ عدلیہ کے اوپر حملے کرتے پھریں، عمران خان کے اوپر آپ گولیاں چلاتے پھریں، عوام کو آپ مارتے پھریں۔ اس طرح سے اگر آپ تشدد اور پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کریں گے تو کوئی بھی ملک آپ کو نہ تو امداد دے گا، نہ انویسٹمنٹ دے گا، نہ کچھ اور۔ یہ بڑی صاف سی بات ہے۔ اب نواز شریف کے پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہاں سے بھی صاف انکار ہو گیا، صاف انکار۔ عمران خان کی حمایت آج بھی برقرار ہے، UAE کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر بھی۔ اور سب سے بڑی بات، جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے اندر پیسہ بھیجنے کو تیار نہیں، اور 50 to 60% کمی آ گئی ہے۔ اوورسیز کے جو پیسے آتے تھے پاکستان کے اندر، وہ کمی آ گئی۔ عمران خان کے دور میں وہ 100% جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ڈالرز بھی پاکستان آ رہا تھا۔ تو اوورسیز پاکستانی UAE کے اندر، عرب ممالک کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ پیسہ بھیجتے تھے۔ لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد وہ اس حکومت کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اس لیے انہوں نے پیسے بھیجنا بند کر دیے ہیں۔ یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، لیکن حکومت کو ابھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ حکومت کو تب اندازہ ہوگا جب ان کو ٹھڈے مار کے نکالا جائے گا اس حکومت سے، اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب مائنس آل ہونا ہے، اور مائنس آل میں شہباز شریف سمیت پیپلز پارٹی اور جتنی ساری جماعتیں اتحادی اس ٹائم بیٹھی ہیں، سب کی سب فارغ ہو جانی ہیں۔